بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 3rd رکوع کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم 4تھا رکوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اور آپ کے لیے حمد و ثنا تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب ہم اس کی تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو۔ ہم نے تیسرے رکوع میں پیچھے پڑھا ہے کہ بندگی جو ہے رب کی دعوت اس بنیاد پر دی گئی تھی کہ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، پروردگار وہ ہے، اس کے قبضے میں، قدرت میں ہم سب کی زندگی اور موت ہے، اور جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اس کا مالک مدبر وہی ہے۔ تو کیا ہے؟ لہٰذا اس کی بندگی کے سوا ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ صحیح نہیں ہے۔ اور اب اس رکوع میں وہی دعوت اس بنیاد پہ دی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہمارا کیا فرض ہے کہ صرف اتنا ہی فرض نہیں ہے کہ اس کی بندگی کرتے رہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو بھیجی ہوئی ہدایات ہیں اس کے مطابق ہم کام کریں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ ہمارا جو ازلی دشمن ہے شیطان، اس کے اشاروں پہ چلنے لگیں گے تو ہمارا انجام بہت زیادہ برا ہوگا، بہت بدترین ہمارا انجام ہوگا، اور ہم لوگ بدترین بغاوت کے مجرم ہوں گے۔ نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا ہے کہ انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی جو حیثیت ہے وہ ٹھیک ٹھاک اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی ہیں جو انسان جو ہے زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اپنی کیا سرائیوں میں لگا رہے اور کچھ نہ کچھ اس میں سے اخذ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ آگے ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے للملائکتی، ملک کے اصلی معنی جو ہیں عربی میں پیغمبر کے ہیں، یعنی اس کے لفظی معنی کا ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ فرستادہ یا فرشتہ ہے، جو محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو تشخیص نہ رکھتی ہوں، بلکہ یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ شخصیت رکھنے والی ہستیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اپنی اس اتنی بڑی عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یا یوں سمجھنے چاہیے کہ یہ سلطنت الہی کے اہلکار ہیں جو اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں، اور جاہل لوگ انہیں غلطی سے خدائی حصے دار سمجھ بیٹھتے ہیں فرشتوں کو، اور ان فرشتوں کو بعض لوگ خدا کا رشتہ دار سمجھتے ہیں یا ان کو دیوتا بنا کر ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ کیا ہے؟ فرشتے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جس طرح انسان اور جن۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اب خلیفہ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ خلیفہ کا مطلب ہے نائب، یعنی کہ جو کسی کی ملک میں اس کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس میں نائب کی حیثیت سے ان اختیارات کو استعمال کرے۔ خلیفہ جو ہے مالک نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے؟ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں ہوتے بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ اس کام کا جو مالک ہے اس کی منشا کو پورا کرنا
ہوتا ہے اسے، اور اگر وہ خود اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور جو مالک کے دیے گئے اختیارات ہیں ان میں منمانی شروع کر دے، اور یا پھر کسی اور کو اپنا مالک تسلیم کرنا شروع کر دے اور اس کی پیروی شروع کر دے، اس کے احکامات کی تعمیل شروع کر دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب غداری ہے اور بغاوت ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور ہم نے اسی کی بات ماننی ہے، کیونکہ ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اور ہمارا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں موت دینے والا، زندگی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور صرف ہمیں اپنے مالک کی ہی طرف رجوع کرنا ہے، اس کے سامنے ہی التجا کرنی ہے، اس کے سامنے ہی اپنی دعاؤں کو رکھنا ہے۔ وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے ہمارے دلوں کے حالوں کو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اب اس میں یہ بات ہرگز بھی نہیں ہے کہ فرشتوں کو اعتراض تھا، بلکہ فرشتوں کی کیا مجال کہ اللہ تعالیٰ کی کسی تجویز پر اعتراض کرتے، بلکہ انہیں استفہام تھا، یعنی انہیں پریشانی تھی۔ بلکہ فرشتے جو ہیں خلیفہ کے لفظ کو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو زمین میں مخلوق بنا رہے ہیں تو زمینی اختیارات جو ہیں وہ سب کے سب اس خلیفہ کے سپورٹ کر دیے جائیں گے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلطنت کائنات کے اس نظام میں کسی بااختیار مخلوق کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر کسی کی طرف کچھ ذرا سا بھی اختیارات کو منتقل کر دیا جائے تو سلطنت کے جس حصے میں بھی ایسا کیا جائے گا وہاں کے انتظام کی خرابی سے کیسے بچا جا سکے گا۔ انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اگر آپ زمین میں کسی کو مقرر کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ زمین میں انتظامات کو بگاڑے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ تو وہ بات کو سمجھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا تھا۔ اسی آیت میں پھر آگے فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اب ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ فرشتے یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت ہمیں دی جائے، ہم ہی اس کے مستحق ہیں، کیوں زمین میں خلیفہ مقرر کر رہے ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہیں آپ کی تعمیل کر رہے ہیں، آپ کے احکامات بجا لانے میں ہم پوری طرح سے سرگرم ہیں، اور مرضی کے مطابق سارا جہاں ہم نے پاک صاف رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کس چیز میں کمی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک خلیفہ کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اس مصلحت کو ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہاں پر جو تسبیح کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے پاکی بیان کرنے کے، اور سرگرمی کے ساتھ کام اور انہماک کے ساتھ صحیح کرنے کے بھی ہیں، اور اسی طرح تقدیس کے معنی بھی دو ہیں، ایک تقدس کا اظہار و بیان اور دوسرا پاک کرنا۔ یعنی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو نہیں سمجھ سکے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر فرشتوں کا جو دوسرا شبہ تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی فرمایا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت و مصلحت میں جانتا ہوں، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی جن خدمات کا تم لوگ ذکر کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر کچھ مطلوب ہے، اس لیے زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ میں کر رہا ہوں جس کی طرف کچھ اختیارات منتقل کیے جائیں گے۔ آج ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ تشریح سمجھی ہے، کل ہم انشاءاللہ اگلی آیات کو سمجھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔